بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید اللہ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه فقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. آج کی آیت کا ترجمہ تو بہت آسان ہی ہے، سب کو آنا چاہیے۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ کے یعنی موسیٰ کے قصے میں، اذ ارسلناہ، جب ارسلناہ ہم نے بھیجا اسے، الی فرعون، فرعون کی طرف، بسلطان مبین، واضح دلائل کے ساتھ، فتولا، پس اس نے منہ پھیر لیا، برکنی ہی، اپنی قوت کی وجہ سے، قوت کے بلبوتے پر، وقال، اور اس نے کہا، ساحر او مجنون، یعنی کہ شاعر، جادوگر یا دیوانہ، فاخذناہ، پس پکڑ لیا نہ ہم نے ہو اسے، پھر پکڑ لیا ہم نے اسے، وجنودہ، اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم، اور غرق کر دیا ہم نے انہیں، فی الیمی، سمندر میں، وہ ہوا ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ ففی عاد، اور عاد کے قصے میں بھی یعنی سبق ہے، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجے ان پر، علیہم، ان پر، ریح عقیم، ایک ایسی ہوا، بانجھ، عقیم ہے بانجھ، یعنی کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں، ایسی ہم نے ہوا بھیجی جو خیر سے خالی تھی۔ ما تذرو من شیئن، ما، جو، ما معنی نہیں، تذرو چھوڑتی تھی، من شیئن، کسی چیز میں سے، اتت، آتی تھی، علیہ، جس پر، یعنی جس چیز پر بھی آتی اسے کچھ چھوڑتی نہیں تھی، ان الا جعلتہ، مگر وہ کر دیتی تھی اسے، کر رمیم، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح۔ وفی سمود، اور سمود کے قصے میں، اذ قیلا، جب کہا گیا، لہم، ان سے، تمتعوا حتی حین، تمتعوا یعنی تم فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک، فعتوا، پس انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم کی، فاخذتہم الصاعقۃ، پر پکڑ لیا انہیں، الصاعقۃ، ایک زبردست چیخ نے، وہم ینظرون، اور وہ تھے دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ فمستطاعوا، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے تھے یا طاقت رکھتے تھے، من قیام، کھڑے ہونے کی، وما کانوا، اور نہ ہی وہ تھے، منتصرین، یعنی بدلہ لینے والے یا اپنی مدد کرنے والے۔ وقوم نوح من قبل، اور نوح کی قوم میں، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے بھی عبرت حاصل کرنے والے کی ایک مثال ہے اس کی بھی، انہم کانوا، جب وہ تھے، انہم کانوا قوما فاسقین، فاسق لوگوں میں سے، یعنی فاسق قوم میں سے تھے۔
جیسے کہ ہم پڑھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بہت سے انبیاء کرام کا قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن قوموں نے بھی اپنے رسول کی نبی کی مخالفت کی، اس کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں بھی ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے بھیجا فرعون کی طرف سلطان میں واضح دلائل کے ساتھ، یعنی معجزات اور ایسی ایسی کھلی علامات کے ساتھ جن سے یہ کوئی شبہ رہا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور فرعون بھی یہ یقینی یہ دل میں جانتا تھا کہ ہاں یہ ہے کوئی جادو نہیں ہے، یہ معجزے ہی ہیں، مگر صرف وجہ اس کی کیا تھی؟ فتح اللہ رکنی بخوص، ایک اپنی قوت کی وجہ سے، یعنی اس کی جو رکن کہتے ہیں سہارے کو، کسی چیز کا سہارا آسرا قوت، یعنی وہ اپنے سلطنت کی اور فوجوں کی قوت کی وجہ سے ان واضح دلائل کے باوجود بھی اس نے منہ پھیر لیا، اور حق پہچان لینے کے باوجود وہ ایمان لانے سے اس نے انکار کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے انہوں نے ان کے عجیب عجیب خطابات، یعنی کبھی کہا ان کو کہا کہ وہ ساحر جادوگر، اور کبھی کہا کہ وہ دیوانے ہیں، یا ان کو صرف یہ کہ لوگوں کی نظر میں گرانے کے لیے ان کو کبھی، کیونکہ یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، تو یقینی بات ہے کہ اس کو یقین تو تھا کہ ایسی چیز نہیں ہے، اور سب جانتے تھے کہ نہ یہ جادوگر ہے نہ کوئی مجنون ہے، مگر صرف ان کو فرعون یہ کہا کرتا تھا۔ پھر اس کا انجام پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے فخذنا ہو، پھر ہم نے پکڑ لیا اسے فل یمی، سمندر میں، پھر اس کو نبذنا ہوں، ہم نے اس کو غرق کر دیا، یا فخذنا پکڑ لیا اسے وجن اس کے لشکر کو، فنبذنا پھینک دیا ہم نے ان کو، فنبذنا پھینک دیا، غرق کر دیا فل یمی، سمندر میں، اور ملامت زیادہ تھا، یعنی کہ اندازہ لگائیں کیسا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنا بڑا، وہ خود کتنا روب اور دبدبے والا تھا، اور کتنا اصل میں دیکھا جاتا ہے ایک فقرے میں اتنا بڑا سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کے دیا ہے۔ یعنی اگر آپ انسان ویسے دیکھے، سوچے اور تصور میں لائے، تو یہ فرعون اس وقت دنیا کی سب سے بڑا جو مرکز ہے تہذیب کا اور تمدن کا، یہ مصر تھا اس زمانے میں، اس کی شان و شوکت اتنی تھی کہ ساری قومیں اس سے خوف کھایا کرتی تھیں، مگر آپ خود دیکھیں کہ اچانک جب پتہ چلا ہوگا کہ جس دن وہ ایک دم سے ہی غرق ہو گیا فرعون بھی، اس کا سارا لشکر بھی، تو پھر کیا ہوا؟ کیا یقینی بات ہے کہ آس پاس کی جگہوں پہ دھوم تو مچ گئی ہوگی، مگر اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سوائے شاید وہ لوگ، کچھ لوگ روئے ہوں جن جن کے رشتہ دار شاید غرق ہو گئے ہوں، اس کے علاوہ وہ ایسا شخص تھا کہ جس کا اتنا ظالم سرکت کہ اس کے سمندر کا لشکر سمیت غرق ہونے، کسی نے اس کے حق میں کوئی کلمہ حق بلند نہیں کیا، کلمہ خیر کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ ہر شخص کے منہ سے اس کے لیے ملامت کے ہی الفاظ نکلے، ہر شخص کے منہ سے اس کے لیے پھٹکار ہی نکلی، جس نے سنا یہی کہا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی خس کم جہاں پاک۔ تو اندازہ لگائیں کہ اتنا یہ ہے ملامت زدہ ہونا، کہ ساری دنیا اس کو ملامت کرے، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کوئی کلمہ خیر ہے ہی نہیں، ایک دن جان چھوٹی، جنوں میں گیا، مر گیا، جان چھوٹی سب کی۔ ویسے بھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورہ دخان میں فرمایا نا کہ فما بغت علیہم السماء والارض، اور نہ آسمان پر اس پر رویا نہ زمین روئی، یعنی کہ اس میں کوئی کسی کو کوئی افسوس ہی نہیں ہوا، تو یہ ہوا مولی، وہ ملامت زدہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک دوسری قوم کے مثال عاد و اذ ارسلنا علیہم ريحا صاقیم، اور عاد والوں کو جن پر ہم نے بھیجی بانجھ، یعنی خیر و برکت سے خالی آندھی، یعنی عقیم سے تو کہتے ہیں بانجھ کو، چاہے بانجھ جس میں کوئی خیر نہیں ہو، خیر سے خالی ہو، برکت سے خالی ہو، تو قوم عاد پر جو آندھی مسلط کی گئی وہ بھی ہر خیر و برکت سے خالی تھی، اور سراسر بربادی اور تباہی تھی، کیونکہ ایسی سخت گرم اور خشک ہوا تھی کہ جس چیز پہ گزر کے سکھا کر رکھ دیا، اور وہ مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ واد کے پورے علاقے کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا، یعنی جیسے تھی جس میں نہ بارش لانے والی تھی، نہ درختوں کو باہر کا کوئی بھی، اس میں کوئی فائدے والی چیز تھی نہیں، اور ہر چیز کو جہاں سے گزری اس نے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ایسا ہو گیا جیسے کہ رہی ریح عقیم وما تذر من شيء، جس سے بھی گزری واتت علیہ الا جعلته کرم، تو اس کو ایسا کر دیا جیسے بوسیدہ ہڈیاں،
जैसे हम पढ़ा है कि ऐसे ऐसे वैसे पड़े हुए थे, जैसे कि खजूर के दरख्त पड़े हुए हैं, ऊपर से ले जा के इतने, हालांकि वो बहुत लंबे तगड़े और बहुत कह लेंगे ताकतवर इंसान थे, मगर उस आंधी इस तरह उड़ा के उसको ले जाती थी और ऊपर से पटकती थी। तो ऐसे थे खजूर के दरख्तों की तरह उनको लाश पे पड़े हुए थे उनके। फिर अल्लाह तबारक फी समूद है और समूद की जाने सलाम की कौम, इज़ कीला जब कहा गया उनसे तमत्तउ हत्ता ही, कि फ़ायदा उठा लो थोड़े दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए। यानी उनको भी ये उसकी मिसाल भी दी गई है। तो इसके लिए दो कौल आते हैं। एक थे कि जब उन्होंने, हम पढ़ा है कि जैसे साल इस्लाम ने कहा कोई ऊँट उनके मुतालिब पर एक ऊँटनी का मौजज़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऊँटनी पैदा कर दी और पहाड़ से वो निकली उनके सामने, और उनको बता दिया गया था कि इस ऊँटनी को नुकसान ना पहुंचाना, बुरे इरादे से उसको हाथ भी ना लगाना। मगर उन्होंने फिर उसको काट डाला। फिर उनसे फिर उस वक्त कहा गया उनसे कि 3 दिन तक खूब फायदा उठा लो, उसके बाद अजाब आ जाएगा, 3 दिन तुम्हारे पास है। यानी 3 दिन में मकदी मोहलत दिए कि फिर भी बाज आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग लो तो शायद तुम्हारी तुम्हारी माफ़ी कबूल हो जाए। मगर उसके बावजूद भी फ़ातऊ, उन्होंने तो वही मुँह फेरा सरकश अख्तियार की अपने रब के हुक्म से। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जब दूसरा सवाल ये है कि जब सलाम आए वहाँ पे नबी बन के, जब मबूस है, तो उनके जो खिताब उन्होंने किया, उन्होंने ये फरमाया कि दुनिया में तुम्हें मौत तक मोहलत है, इससे खूब फायदा उठा लो, मगर फिर इन ऊँटने को नुकसान ना पहुंचाना वरना तुम्हें अजाब आ जाएगा। मगर उन्होंने सरकशी की और उसके हुक्म से सरकशी की और ऊँटने को काट दिया। तो फिर हुआ क्या? फिर हुआ यही कि खौफनाक, जैसे उन्होंने 3 दिन हुए, उस दिन उसके साथ ही नहायत खौफनाक कड़क वाली बिजली गिरी, जिसमें भस्म कर रख दिया, सब इस तरह नीस्त नाबूद हुए जैसे कभी उनका वजूद था ही नहीं। इस तरह का उन पे, मैं कहता हूँ कि कहीं उसमें लिए इसके लिए कई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि कभी उसको कहा गया है कि आंधी आई, इतनी कड़कदार आवाज़ आई कि वो कड़कदार थी, और कभी उसमें मतलब मुख्तलिफ अल्फाज, मकसद यही है कि उनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया कि उन कौम को भी अल्लाह के नाफरमानी के रसूल की बात ना माने तो आखिरकार उसके साथ यही अंजाम हुआ करता है। फिर अल्लाह तबारक फमस्ता था, और फिर उनका हाल ये था कि उनकी ये ताकतें के खड़े भी हो जाते। आंधी ने गिरा दिया और फिर उनको इस बुरी तरह गिरे कि ना उनमें ताकत थी कि वो खड़े हो जाते, वमा कानू मुंत, और ना ही उनमें ये थी कि फिर मुंतसरीन, मुंतसरीन इंतजार का मतलब ये अरबी जुबान में दो मायने है इसके। एक तो एक अपना को किसी को हमले से बचाना, यानी अपनी आप मदद कर सकते हो, उनमें ये हिम्मत भी नहीं, अपनी मदद भी कर, अपने आप को ही कम से कम बचा लेते। दूसरे मायने कि हमला करने वालों से बदला लेना, तो बदला लेना तो दूर की बात है, पहले अपने आप को बचाने से क्या, बदला किससे लेना? बदला तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अजाब आए तो बदला कहाँ से लेना है? उनको बताया उनकी कोई कोई ताकत रही नहीं, यानी इस तरीके उनकी कोई इस्तिताअत नहीं थी, उनका ये हाल हो गया। और फिर अल्लाह कौम नूह मिन, और इससे पहले कौम नूह, कौम नूह के साथ भी इन सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले उनसे पहले कौम नूह गुजरी है, तो उनके साथ भी बताया गया है कि उनके साथ यही मामला हुआ। यानी जो जितने जो 5 कौम का यहाँ पे जिक्र किया गया है, उन्हें जो देखा देख इमाम राजी ने एक बड़ा नुक्ता निकाला कि इन 5 अक़वाम के जिक्र में इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उन्हीं चीज़ों के साथ अजाब दिया जो उनके वजूद और क़याम का बायस थी, यानी जिससे वो बने भी और जिसकी वजह से, जिससे वो फ़ायदा उठाते हैं, क़याम के बायस भी जो चीज़ें थी, वो 4 चीज़ें हैं, यानी मिट्टी, पानी, हवा और आग। कौम लूत पे जो मिट्टी के पत्थरों से बारिश पत्थरों के साथ उनको हलाक किया गया। फिरौन और कौम नूह को पानी के साथ हलाक किया गया। आद हवा के साथ, और समूद आग के साथ तबाह बर्बाद किए गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको कौम नूह को भी इससे पहले वन्नहुम, क्योंकि वो भी जो थे फासिक कौम थी, यानी गुनाहगार कौम है। गुनाहगार कौम है कि जब तक कोई ऐसे कुछ लोग भी रहे बाकी जिनसे उम्मीद हो कि वो शायद कौम में से कुछ लोग निकल आएंगे, मगर हम देखते हैं कौम नूह का तो हाल ये था। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल उनमें रहे और तबलीग की, और 950 साल की तबलीग के बावजूद भी, उनकी दावत देने के बावजूद भी, तकरीबन सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ 80 लोग शायद ईमान लाए। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि क्या 1 साल में एक शख्स भी नहीं ईमान लाने को तैयार था। तो ऐसी कौम को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया से हर हर एक शख्स को, क्योंकि फिर उन्होंने दुआ की थी ना कि हाय कि एक काफिर का एक घर भी ना छोड़, तो अल्लाह तो ने किसी को ना छोड़ा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। हर हर से जो मोमिन थे उनको बचा लिया गया, बाकी सबको
مار دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بتایا ہے کہ شروع میں جو دیا تھا ان سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، ان چیزوں سے وہ جو ان کا ہوتے ہیں، جو خون عذاب، جو عذاب علیم سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہی پھر جو ہے وہ ان کی چیزوں سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں، ورنہ جس کو کوئی خیال ہی نہیں کہ اس نے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، تو اس نے کیا ڈرنا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے، اپنے آپ کو محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اعمال ٹھیک جا رہے ہیں، یا اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، یا میں کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہو اور میں وہ دھڑلے سے کیے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اس کے باوجود میں کر رہا ہوں، تو پھر یہ سرکشی ہے۔ جس چیز کا مجھے علم ہے اور اس کے باوجود میں اس کے خلاف اگر کر رہا ہوں، تو یہ سرکشی، یہ بغاوت ہے کہ میں اگر کسی قانون کو پتہ ہونے کے باوجود نہ مانا جائے تو اس کی بھی سزا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔